اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں صرف تھوڑی تکلیف ہی پہنچا سکتے ہیں، اور اگر یہودی تمہارے ساتھ لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر انہیں مدد نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے ذمے اور لوگوں کے ذمے کے علاوہ جہاں بھی یہ پائے جائیں گے ان پر خواری مسلط کی گئی ہے، اور وہ اللہ کے غضب کی طرف لوٹائے گئے، اور ان پر مسکینی و بدحالی مسلط کی گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ نافرمان ہو گئے، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یہ اہل کتاب دین میں برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے۔ یہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ جو بھی نیکی کریں گے ان کو اس کا بدلہ دینے سے ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافر ہوئے، ان کو ان کی اموال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ بھی بچا نہیں سکتے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ دنیا کی اس زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی ہے جس میں سخت پارا ہو، جو ان لوگوں کی فصلوں پر پڑے جنہوں نے خود پر ظلم کیا ہے، پھر اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے ہم مذہب کے علاوہ اغیار کو رازدار مت بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے اور تمہارے اندر فساد پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتے۔ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، بے شک ان کے منہ سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی، اور ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی سخت زیادہ ہے جو یہ لوگ زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات روشن کر دی ہے، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ تم دوستی رکھتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اور تم اللہ کی مکمل کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ کہہ دو کہ مارے اپنے غصے کی پھٹ مرو، بے شک اللہ سینوں کے رازداروں کو بھی جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان کی اذیتوں پر صبر کرو گے اور ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچو گے تو ان کی مکاری تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی جو کچھ یہ کرتے ہیں، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اور جب تم علی الاسباب اپنے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اہل ایمان کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے نکلے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے جنگ سے بدل ہو جانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، ان کو واپسی کا سوچنا نہیں چاہیے تھا، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔